فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کتاب مظلومہ کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ مؤلف ہیں حجت الاسلام الحاج مولانا محمد ایوب بیشوی صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 14ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 210 ہے۔ عنوان ہے یا علی میں آپ کو قیامت تک کے حالات بتاؤں۔ عیون معجزات میں عمار بن یاسر سے روایت ہے کہ ایک روز جناب امیر علیہ السلام فاطمہ زہرا کے پاس تشریف لائے۔ جب نظر جناب سیدہ کی جناب امیر المومنین پر پڑی تو کہا، یا علی میرے قریب آئیے، میں آپ کو گزشتہ اور آئندہ قیامت تک آنے والے حالات کی خبر دوں۔ جب امیر المومنین نے کلام سنا پھر گئے اور رسول خدا کی خدمت میں آئے۔ جب جناب رسول خدا کی نظر امیر المومنین پر پڑی تو کہا، اے ابوالحسن میرے قریب آئیے۔ جب جناب امیر آپ کے نزدیک آئے تو آن حضرت نے ارشاد فرمایا، منظور ہے کہ میں تم سے کوئی خبر بیان کروں یا تم مجھے خبر دو گے؟ جناب امیر نے کہا، یا رسول اللہ آپ کا فرمانا میرے کہنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پس جو کچھ جناب فاطمہ نے جناب امیر سے کہا تھا وہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ جناب امیر نے کہا، یا حضرت محمد یہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہا کا میرے نور سے ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، یا علی تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا کا نور میرے نور سے ہے؟ پس جناب امیر نے سجدہ کیا اور شکر الہی بجا لائے اور جناب فاطمہ زہرا کے پاس آئے۔ جناب سیدہ نے فرمایا، میرے بابا کے پاس آپ گئے تھے اور جو کچھ میں نے کہا آپ نے ان سے کہا تھا؟ جناب امیر المومنین نے فرمایا، ہاں۔ جناب سیدہ نے کہا، ابوالحسن سنیے، حق تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا اور میرا نور حق تعالیٰ کی تسبیح کرتا تھا۔ پھر میرے نور کو ایک درخت میں درخت ہائے بہشت کے سپرد کیا اور وہ درخت میرے نور سے روشن ہو گیا۔ جب شب معراج میرے بابا داخل بہشت ہوئے تو حق تعالیٰ نے انہیں الہام کیا، اس درخت سے میوہ توڑ کر تناول فرمائیے۔ پس میرا نور ان کے شکم میں مبارک میں ٹھہرا اور ان کے شکم سے رحم خدیجۃ الکبریٰ میں خدیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا اور میں اس نور سے پیدا ہوئی۔ میں گزشتہ اور آئندہ کے علم کو جانتی ہوں۔ اے ابوالحسن مومن نور الہی سے دیکھتا ہے۔ صفحہ نمبر 211۔ عنوان قیامت تک میری نسل فاطمہ سے چلے گی۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر مفضل ابن عمر سے روایت کی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ولادت جناب سیدہ علیہ السلام کس طرح ہوئی؟ تو حضرت نے فرمایا، جناب خدیجہ الکبریٰ نے جناب رسول خدا کے ساتھ عقد کیا اور زنان مکہ بوجہ اس عداوت کے کہ جو رسول خدا سے رکھتی تھیں علیحدہ ہو گئیں۔ خدیجہ الکبریٰ سے علیحدگی اختیار کی، ان کو سلام کرنا بھی چھوڑ دیا اور کسی عورت کو خدیجہ الکبریٰ کے پاس نہ جانے دیتی تھی۔ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو اس وجہ سے کافی صدمہ ہوا، لیکن زیادہ رنج و غم خدیجہ کا رسول خدا کے لیے تھا کہ مبادا شدت عداوت کے سبب کوئی صدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پہنچے۔ جب خدیجہ سلام اللہ علیہا حاملہ ہوئیں، جناب سیدہ شکم میں ان سے باتیں کرتی اور منیس اور ہمدم خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بنتی اور خدیجہ سلام اللہ علیہا کو صبر و تسلی دیتی، اور خدیجہ سلام اللہ اس حالت میں یہ حالت رسول اللہ سے پوشیدہ رکھتی تھی۔ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور سنا خدیجہ سلام اللہ علیہا کسی سے باتیں کر رہی ہیں، مگر کسی کو ان کے پاس نہ دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے خدیجہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ خدیجہ سلام اللہ علیہا نے کہا،
یہ فرزند جو میرے شکم میں ہے مجھ سے باتیں کرتا ہے اور میرا مونس اور ہمدم ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت جبرائیل نے مجھے خبر دی کہ یہ فرزند نہیں بلکہ دختر ہے اور قیامت تک میری نسل اسی سے چلے گی اور حق تعالیٰ میری نسل سے اسی سے ظاہر کرے گا اور اس کی نسل سے پیشوا اور امامان دین پیدا ہوں گے اور حق تعالیٰ بعد انقطاع وحی ان کو اپنا خلیفہ روئے زمین پر بنائے گا۔ صفحہ نمبر 212 ہے۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے نور سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے۔ ہمیشہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اسی طرح رہیں یہاں تک کہ ولادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ قریب پہنچی، اور جب انہوں نے درد محسوس کیا تو زنانِ قریش اور زنانِ ہاشمیہ کو بلا کر لائیں۔ انہوں نے جواب میں کہلا بھیجا کہ تم نے ہمارا کہنا نہیں مانا اور ہمارا قول قبول نہ کیا، اور یتیم عبداللہ کی بیوی بنی جو مفلس اور نادار ہے اور کچھ مال نہیں رکھتا، ہم اس وجہ سے تمہارے گھر میں نہ آئیں گے اور تمہارے کاموں میں شریک نہ ہوں گے۔ جب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے ان کا پیغام سنا بہت پریشان ہوئیں۔ ناگاہ کیا دیکھتی ہیں کہ 4 عورتیں گندم گون طویل القامت حاضر ہوئیں اور زنانان بنی ہاشم سے مشابہہ تھیں۔ خدیجہ سلام اللہ ان سے ڈری۔ ایک عورت نے ان میں سے کہا، اے خدیجہ سلام اللہ علیہ، ہم سے نہ ڈریں، ہم تمہارے پاس تمہاری خدمت کے لیے خدا کی طرف سے آئے ہیں، ہم تمہاری بہنیں ہیں۔ میں سارہ زوجہ ابراہیم، دوسری آسیہ دختر مزاحم ہے، اور تیسری مریم دختر عمران، اور چوتھی کلثوم خواہر موسیٰ ہے۔ حق تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے۔ وقت ولادت مولود مسعود تمہارے پاس رہیں گے اور تمہاری انات کریں گے، بس ان میں سے ایک دائیں جانب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے، دوسری بائیں طرف اور تیسری سامنے اور چوتھی پیچھے بیٹھی۔ بس جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پاک و پاکیزہ پیدا ہوئیں، اور جب زمین پر تشریف لائیں تو نور اس کا اس قدر چمکا کہ مکہ کے گھر روشن ہو گئے، اور مشرق و مغرب میں کوئی ایسا گھر نہیں تھا مگر یہ کہ اس نور سے روشن ہو گیا۔ صفحہ نمبر 213 عنوان ہے 10 حوریں بی بی خدیجہ کی خدمت کے لیے جنت سے آئیں۔ 10 حور العین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے پاس آئیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں تشت اور ابریق بہشت تھا، اور ان کی ابریقیں کوثر سے بھری ہوئی تھیں۔ پھر اس عورت نے جو خدیجہ الکبریٰ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی ان سے کہا، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اٹھایا اور آب کوثر سے غسل دیا، اور 2 جامہ سفید نکال کر جو دودھ سے زیادہ سفید اور مشک اور عنبر سے زیادہ خوشبودار تھے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو ایک لباس میں لپیٹا اور دوسرے کو اوپر ڈالا، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے باتیں کی۔ جناب فاطمہ زہرا نے فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی رسول اللہ سید الانبیاء و ابن علی سید الاوصیاء و ولدی سعادت الاسباط۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ پروردگار عالم کی وحدانیت پر، اور میرے باپ پیغمبر ہیں، اور میرا شوہر اوصیاء پیغمبر، اور میرے فرزندان پیغمبر ہیں۔ پس ان 4 عورتوں نے سلام کیا اور ہر ایک نے دوسرے کو بشارت دی۔ آسمان پر ایک ایسا نور چمکا کہ اس سے پہلے ایسا نور کبھی نہ چمکا تھا۔ پھر اس زنان مقدسہ نے خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سے کہا، اس دختر کو لے لو کہ جو طاہرہ و مطہرہ، پاک اور پاکیزہ اور بابرکت ہے۔ حق تعالیٰ نے اس کو اور اس کی نسل کو برکت دی ہے۔ یہ سن کر خدیجہ سلام اللہ علیہ نے خوشی خوشی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو گود میں لے کر بکمال فرت اور خوشی دودھ پلانے لگی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ ایک روز میں اس قدر بڑھتی تھیں کہ جس قدر اور بچے 1 مہینے میں نشوونما پاتے ہیں، 1 ماہ میں اس قدر نشوونما پاتی تھیں کہ ایک بچے جس قدر 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ صفحہ نمبر 213 عنوان ہے، آپ کے نور سے مدینے کے در و دیوار نورانی ہو جاتے تھے۔ علل الشرح میں بسند معتبر روایت کی ہے۔ آبان بن تغلب نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو کس وجہ سے زہرا کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ نور فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ایک دن میں 3 مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام کے لیے ظاہر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اول صبح جبکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ صبح کی نماز کے لیے کھڑی ہوتی، اس وقت ایک نور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے چمکتا اور تمام مدینے کے گھروں میں داخل ہوتا، اور ان کے گھروں کی دیواریں اس نور سے سفید ہو جاتی۔ اس حالت کے دیکھنے سے سب لوگ متعجب ہوتے اور خدمت رسول خدا میں جا کر اس کا سبب دریافت کرتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے،
फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में जाओ, इस नूर का सबब तुम पर ज़ाहिर होगा। जब वो लोग जनाब सैयदा के घर के तरफ आते तो देखते कि जनाब सैयदा महराब इबादत में बैठी मशगूल नमाज हैं और वो नूर रूए मुबारक के फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चमक रहा है। बस वो जानते थे कि वो नूर हमारे घरों को मुनव्वर कर रहा है। वो नूर नूर फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। और जब दोपहर के वक्त फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नमाज ज़ोहर पढ़ रही होती, एक नूर जबीन मुबीन सैयदा सलामुल्लाह अलैहा से साते होता था और तमाम मदीने के घरों में दाखिल होता था, और इस नूर से दरो दीवार, कपड़े और लोगों की रंगतें सब जर्द हो जाती। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब दरियाफ़्त करते तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको हुक्म देते कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर जाओ। जब लोग वहाँ जाते तो देखते कि फातिमा सलामुल्लाह अलैहा महराब इबादत में बैठी मशगूल नमाज हैं और एक नूर जर्द रूए मुबारक से साते है। और जब शाम होती और आफताब गुरूब करता, नमाज मगरिब और इशा का वक्त होता, तो आप फिर नमाज में मशगूल हो जाती हैं। रूए मुबारक की जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुर्ख हो जाता और एक सुर्ख नूर बसबब फ़रहत और सुरूर और शुक्र और नेमत इलाही रूए नूरानी से साते होता और तमाम मदीने के घरों में दाखिल होता और इनके घरों की दीवारें सुर्ख हो जाती। इस हाल से मुताज्जिब होकर लोग जनाब पैगम्बर खुदा की खिदमत में हाजिर होते और सवाल करते। हज़रत फरमाते फातिमा ज़हरा के घर भेजते। वहाँ पहुँचकर देखते कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा महराब इबादत में बैठी तस्बीह और तमजीद इलाही में मशगूल हैं और चेहरे नूरानी से एक सुर्ख नूर साते हैं। इस वक्त समझ जाते कि वो नूर आसार नूर जमाल सैयदा सलामुल्लाह अलैहा है और वो नूर हमेशा जबीन मुबीन फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से चमकता था, यहाँ तक कि जनाब इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुतवल्लिद हुए। वो नूर पेशानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम में मुंतकिल हुआ। इसके बाद पेशानी मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में रहा और हमेशा वो नूर हमारे साथ है और एक इमाम से दूसरे इमाम में ता रोज़ क़यामत मुंतकिल होता रहेगा। सफ़ा नंबर 215 है, खुदाया ये नूर कैसा है। दूसरी मोतबर रिवायत यह है कि इमाम जाफ़री सादिक़ अलैहिस्सलाम से वजह तस्मिया ज़हरा दरियाफ़्त किया तो हज़रत ने फरमाया, यानी इमाम जाफ़र सादिक़, कि हक़ ताला ने एक नूर अज़मत से इनको पैदा किया। जब इस नूर को पैदा किया जमी आसमान और ज़मीन इस नूर से रोशन हो गए। मलाइका की आंखें खीरा करने लगे, सब के सब सजदे में झुक गए और अर्ज़ किए, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब और ए हमारे बुज़ुर्ग, ये नूर क्या है। हक़ ताला ने इनको वही फरमाई, ये नूर वो नूर है जिसको मैंने अपने नूर से पैदा किया और आसमान पर रखा और अपनी अज़मत से मैंने इसको पैदा किया और इसको इस पैगम्बर के शिकम में ज़ाहिर करूँगा जो सब पैगम्बरों से अफजल है, और इस नूर से पेशवान दीन को पैदा करूँगा कि जो मेरे अमर को कायम करेंगे और मेरे दीन हक़ पर लोगों को हिदायत करेंगे और इनको ज़मीन पर बात मुनक़ता होने वही के अपने खलीफा मुअय्यन करूँगा। तीसरी मोतबर रिवायत इमाम जाफ़री सादिक़ अलैहिस्सलाम से इस तरह मरवी है कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम ज़हरा इसलिए रखा कि जब महराब इबादत में खड़ी होती थी इनका नूर अहले आसमान को रोशनी बख्शा था, जिस तरह सितारे अहले ज़मीन को रोशन करते हैं। बतरीक़ शिया और सुन्नी रिवायात के जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा को इस वास्ते फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कहा कि हक़ ताला ने जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा और तमाम शिया ने फातिमा सलामुल्लाह अलैहा को आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। और इब्न बाबूया रहमल्ला ने बसनद मोतबर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से रिवायत की है कि जनाब फातिमा ज़हरा बरोज़ क़यामत जहन्नुम के किनारे खड़ी होंगी और इस रोज़ हर एक शख्स की दो आँखों के दरमियान लिखा होगा कि मोमिन है या काफिर है। सफ़ा नंबर 216 उन्वान है, ए फातिमा तेरी कद्र मंजिलत सब पर वाज़े हो जाए। इस दिन एक मुहिब अहले बैत को जिसने बहुत गुनाह किए होंगे हुक्म होगा, इसको जहन्नुम में डाल दो। और जब इसको जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के पास ले जाएंगे, जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इसकी पेशानी पर पढ़ेंगी कि वो मुहिब फातिमा ज़हरा का है और आपकी ज़ुर्रियत का है। इस वक्त जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फरमाएंगी, ए खुदा और ए मेरे सैयद, तूने मेरा नाम फातिमा रखा और मुझसे वादा किया कि मेरे सबब से मेरे दोस्तों को आतिश जहन्नुम से आज़ाद करेगा, और वादा तेरा हक़ है और तू खिलाफ वादा नहीं करता। हक़ ताला फरमाएगा, ए फातिमा तूने सच कहा,
میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا۔ جو شخص تجھے اور تیری ذریت کو دوست رکھے اور تیری ذریت کے موالیوں میں سے ہو، اس کو میں نے آتش جہنم سے آزاد کر دیا، اور میرا وعدہ حق ہے اور میں خلاف وعدہ نہیں کرتا، مگر اس بندے کو جہنم میں لے جانے کا اس لیے میں نے حکم دیا کہ تو اس کی شفاعت کرے اور اس کے حق میں تیری شفاعت قبول کروں، تاکہ تیری قدر و منزلت ملائکہ، انبیاء، رسل اور اوصیاء پر ظاہر ہو۔ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو جس کی پیشانی پر مومن لکھا ہوا دیکھ لے، اس کا ہاتھ پکڑ کر داخل بہشت کر لے۔ صفحہ نمبر 216، عنوان ہے وہ قبا ہوا میں معلق ہے۔ یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو زہرا کیوں کہتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے بہشت میں قبا یاقوت سرخ کا ہے، بلندی اس قبے کی 1 سال کی مسافت ہے، اور بقدرت حق تعالی وہ قبا ہوا میں کھڑا ہے، نہ اوپر سے کسی چیز میں لٹکا ہوا ہے، نہ نیچے کوئی ستون ہے کہ اس پر قائم رہے۔ اس قبے کے 1000 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر ہزار فرشتے کھڑے ہیں، اور اہل بہشت اس قبے کو اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح تم لوگ ستاروں کو آسمان پر دیکھتے ہو۔ پس کہتے ہیں یہ قبا نورانی سیدہ سلام اللہ علیہا سے ہے۔ صفحہ نمبر 217، عنوان خدا نے سب سے پہلے مجھے اور علی کو خلق فرمایا۔ دیلمی نے کتاب ارشاد القلوب میں جناب سلمان فارسی سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا مسجد میں بیٹھے تھے، ناگہاں عباس حضور اکرم کے چچا آئے اور سلام کیا۔ حضور نے سلام کا جواب دیا اور ان کو مرحبا کہا۔ عباس نے کہا، مجھ پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کس مرتبہ سے فضیلت پائی، اور حالانکہ اصل ہماری ایک ہے۔ حضور نے فرمایا، اے چچا، واضح ہو، حق تعالیٰ نے مجھے اور علی علیہ السلام کو اس وقت پیدا کیا جب نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ بہشت تھی، نہ دوزخ، نہ لوح، نہ قلم۔ جب حق تعالیٰ نے چاہا ہم کو پیدا کرے، ایک کلمے سے کلام فرمایا، اس سے نور پیدا ہوگا، پھر دوسرا کلام فرمایا، اس سے روح پیدا ہوئی۔ اس وقت اس نور کو اس روح سے مزوج کر کے مجھے اور علی علیہ السلام کو پیدا کیا۔ بعد اس کے میرے نور سے عرش کو پیدا کیا، اور میں عرش سے بزرگ برتر اور نور حسن علیہ السلام سے نور آفتاب اور نور حسین علیہ السلام سے نور مہتاب کو پیدا کیا۔ حسنین علیہ السلام مہتاب اور آفتاب سے بزرگ تر ہیں۔ اس وقت ملائکہ حق تعالیٰ کی تسبیح کرتے اور کہتے، سبوح قدوس، کس قدر یہ نور حق تعالیٰ کے نزدیک بزرگ اور بزرگ گرامی ہے۔ صفحہ نمبر 217، عنوان ہے نور فاطمہ سے 7 آسمان اور 7 زمین روشن ہو گئے۔ جب حق تعالیٰ نے چاہا کہ ملائکہ کا امتحان کرے، اس پر ابر تاریک نازل کیا، اور اس ابر نے اس کو اس قدر گھیر لیا کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکتے تھے۔ ملائکہ نے عرض کی، بار الہا، خداوندہ، جس روز سے تو نے ہمیں پیدا کیا اب تک ایسی حالت ہم نے نہیں دیکھی۔ تجھ سے بتصدق ان انوار کے ہم سوال کرتے ہیں، اس ظلمت کو ہم سے دور فرما دے۔ پس حق تعالیٰ نے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نور مانند قندیل کے پیدا کیا اور عرش کے کنارے سے لٹکا دیا، اور اس نور سے 7 آسمان اور طبقات زمین روشن ہو گئے۔ اس سبب سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام زہرا رکھا گیا۔ ملائکہ نے تسبیح و تصدیق کی، اور حق تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب تا روز قیامت میں نے محبان اور دوستان فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے شوہر اور ان کے فرزندوں کے لیے مقرر کیا۔ صفحہ نمبر 218، فضائل و مناقب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ابن بابوہ رحم اللہ نے بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، حق تعالیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے غضب سے غضبناک اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خوشنودی سے خوشنود ہوتا ہے۔ ابن بابویہ نے بسند معتبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت کی کہ جناب رسول خدا نے فرمایا، حق تعالیٰ نے ان عورتوں کو منتخب کیا اور مقرر فرمایا، مریم، آسیہ، خدیجہ، فاطمہ۔ بسند معتبر امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ حسنین علیہ السلام تمام اہل زمین سے میرے بعد اور اپنے ماں باپ کے بعد بہتر ہیں، اور ان کی ماں بہترین زنانان اہل زمین ہے۔ ابن بابوہ رحم اللہ نے انس بن مالک سے روایت کی ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہرگز
خون اور حیض اور نفاس نہیں دیکھا۔ بسند صحیح روایت کی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ جناب رسول خدا نے جو فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بہترین اہل بہشت ہے، کیا اپنے زمانے میں بہترین عورت ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریم اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھی اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بہترین خاتون اہل بہشت اولین اور آخرین ہیں۔ پھر جناب رسول خدا نے فرمایا حسنین علیہ السلام بہترین جوانان نن بہشت گزشتان اور آئندہ ہیں۔ صفحہ نمبر 218 عنوان بی بی زہرا کی فضیلت عالمین کی خواتین پر۔ بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا بیٹھے ہوئے تھے اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس حضور کے پاس تشریف لائیں اور مثل رفتار حضور رسول خدا راستے چلتی تھیں۔ جب رسول اکرم کی نظر ان پر پڑی تو 2 مرتبہ فرمایا مرحبا اے میری دختر، اس کے بعد فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس پر راضی نہیں کہ جب قیامت آئے گی تو بہترین زنانان امت ہو۔ صفحہ نمبر 219 عنوان ہے خدایا یہ میری اہل بیت ہیں۔ ابن بابوہ رحمہ اللہ نے بسند معتبر ابن عباس سے روایت کی ہے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور جناب امیر المومنین اور جناب سید السلام اللہ علیہ حسنین علیہ السلام بھی حضور اکرم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ تب رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی خداوندہ تو جانتا ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، تیرے نزدیک گرامی ترین مردم ہیں، جو ان کو دوست رکھے گا تو ان کو دوست رکھا، اور جو ان کو دشمن رکھے تو بھی ان کو دشمن رکھ، اور جو ان کی انات کرے تو بھی ان کی انات کر، اور ان کو ہر شک و شبہ سے مطہر اور گناہ سے پاک رکھ، اور ان کی تقویت روح القدس اور اپنی جانب فرما۔ یہ کہنے کے بعد حضور اکرم نے فرمایا علی تم پیشوا میری امت کے میرے بعد ہو اور تم ہی مومنوں کو بہشت کی جانب کھینچ کر لے جانے والے ہو، اور گویا میں اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہوں کہ صحرائے محشر میں ایک ناقہ نور پر سوار ہو کر آئی ہیں اور دائیں بائیں آگے پیچھے ان کی 70,000 فرشتے ہیں اور میری زنانہ نے امت کو اپنے پیچھے بہشت میں لے جا رہی ہیں۔ پس جو عورت دن رات میں 5 نمازیں ادا کرے اور ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھے اور خانہ خدا کا حج کرے اور اپنے مال کی زکوٰۃ دے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اقرار امامت علی علیہ السلام کا کرے اور میرے بعد کرے کہ میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت سے داخل بہشت ہوگی، بتحقیق میری بیٹی بہترین زنانان عالم ہے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کی بہترین خاتون ہے؟ حضور نے فرمایا وہ تو مریم دختر عمران ہے، یہ جو زمانے کی عورتوں سے بہتر تھی، لیکن میری بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ زنانان عالمیان گزشتگان اور آئندگان سے بہترین ہے۔ صفحہ نمبر 219 عنوان ہے 70,000 ملائکہ محراب عبادت میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو سلام کرتے ہیں، اور جب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی ہیں تو 70,000 ملائکہ مقربین ان کو سلام کرتے ہیں اور ان کے لیے ندا کرتے ہیں، وہ ندا جو مریم دختر عمران کے لیے کرتے تھے، اور فرشتے کہتے ہیں یا فاطمہ ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی النساء العالمین، اے فاطمہ بتحقیق حق تعالیٰ نے تجھ کو برگزیدہ کیا، مطہر اور پاکیزہ کیا۔ پھر جناب امیر المومنین علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا اے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہ میری پارے تن اور نور دیدہ و میوہ دل ہے، جو اسے آزردہ کرے اس نے مجھے آزردہ کیا، اور جو اس کو خوش کرے اس نے مجھے خوش کیا، اور سب سے پہلے جو میرے اہل بیت میں مجھ سے ملحق ہوگا وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اے علی علیہ السلام میرے بعد اس سے نیک سلوک کرنا، اور حسنین علیہ السلام یہ میرے فرزند ہیں اور میرے باغ کے 2 پھول ہیں اور بہترین جوانان بہشت ہیں، لازم ہے کہ ان کو کان آنکھ کی طرح عزیز رکھنا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ آسمان کی جانب بلند کیا اور فرمایا صفحہ نمبر 220 عنوان حضور نے فرمایا فاطمہ کے دشمن میرے دشمن، خداوندہ میں تجھے گواہ کرتا ہوں میں اس کو دوست رکھتا ہوں جو انہیں دوست رکھے،
اور ان کو دشمن رکھتا ہوں جو ان کو دشمن رکھے، اور جو ان سے برسر صلح ہو میں ان سے برسر صلح ہوں، اور جو ان سے برسر جنگ ہے میں ان سے برسر جنگ ہوں۔ بسند معتبر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ دختر پیغمبر حاضیہ نہیں ہوئی، اور بتحقیق حیض عورتوں کے لیے عیب کی بات ہے، اور پہلے جو نیک عورتوں میں حائض ہوئیں وہ سارا تھیں۔ صفحہ نمبر 220، عنوان بی بی فاطمہ سب سے زیادہ رسول خدا سے مشابہہ تھی۔ شیخ طوسی رحمہ اللہ نے بسند معتبر بی بی عائشہ سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں، میں نے رفتار اور گفتار میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو رسول خدا سے مشابہہ نہیں دیکھا، اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ حضور کے پاس آتی تھیں، حضور مرحبا فرماتے تھے اور سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ چومتے اور اپنی جگہ بٹھاتے تھے، اور جب حضور خود فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر تشریف لے جاتے تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اٹھ کھڑی ہوتی ہیں اور حضور کا استقبال کرتی اور مرحبا کہتی اور حضور کا ہاتھ چومتی۔ جب وقت وفات رسول خدا کا آیا تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حضرت کے پاس آئیں اور حضور نے ان سے راز کی باتیں کہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ رونے لگی۔ اس کے بعد ایک اور بات کہی، اس کو سن کر جناب سیدہ خوش ہو گئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کو اور عورتوں سے بہتر جانتی تھی، اب معلوم ہوا وہ بھی مثل اور عورتوں کے ہیں، جلد رونے اور ہنسنے لگتی ہیں۔ بس میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے رونے اور ہنسنے کا سبب دریافت کیا۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، میں افشائے راز نہ کروں گی۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رحلت فرمائی، پھر میں نے ان سے وہ راز پوچھا، تب جناب سیدہ نے فرمایا، پہلے حضور نے اپنے انتقال کی خبر مجھے دی تو میں رونے لگی، اور بعد میں انہوں نے فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سب سے پہلے تو مجھ سے ملحق ہوگی۔ اس کے بعد یہ بات سننے سے میں ہنسنے لگی۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ حضور اکرم نے فرمایا، جو شخص فاطمہ سلام اللہ علیہ کو صدمہ اور آزار میری حیات میں دے، اس طرح ہے گویا اس کو میری حیات میں آزار دیا۔ جس نے اس کو ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی، اور جس نے مجھے ایزا دی اس نے خدا کو ایزا دی۔ اور حق تعالیٰ نے جناب امیر المومنین علیہ السلام اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو اذیت اور آزار پہنچانے کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی۔ بتحقیق جو لوگ خدا اور رسول کو ایزا دیتے ہیں، خدا نے ان پر دنیا اور آخرت پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے عذاب ذلیل کرنے والا مقرر کیا۔ صفحہ نمبر 221، عنوان ہے خدا نے ہمیں عالمین کے تمام مخلوقات سے برگزیدہ کیا ہے۔ ابن بابوہ رحمہ اللہ نے بسند معتبر روایت کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی، اے علی، حق تعالیٰ کے علم کامل نے مخلوق کے احوال پر احاطہ فرمایا اور مجھے عالمین کے تمام مردوں سے برگزیدہ کیا، پھر تم کو اور تمہاری اولاد کو تمام عالمین سے برگزیدہ کیا، پھر فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عالمین کی تمام عورتوں پر سے برگزیدہ فرمایا۔ صفحہ نمبر 222، عنوان ہے فاطمہ کے غضبناک ہونے سے خدا غضبناک ہوتا ہے۔ بسند ہائے معتبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، حضور نے فرمایا، فاطمہ سلام اللہ علیہ مجھ سے ایک شاخ ہے، جو کوئی اسے ایزا دیتا ہے مجھ کو ایزا دیتا ہے، اور جو اسے شاد کرتا ہے مجھ کو شاد کرتا ہے، اور بتحقیق حق تعالیٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے غضب پر غضبناک ہوتا ہے اور خوشنود یہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے خوش ہوتا ہے۔ اور صحیفۃ الرضا میں اسماء بنت امیس سے روایت کی ہے کہ ایک دن جناب رسول خدا بی بی فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لائے اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی گردن میں گردن بند سونے کا دیکھا۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے مال غنیمت سے لائے تھے، پس حضور نے فرمایا، اے فاطمہ تجھے لوگ فریب نہ دیں اور یہ نہ کہیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ محمد کی بیٹی ہے اور جباروں کا لباس پہنے ہے۔ یہ سن کر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے وہ گردن بند اتار ڈالا اور بیچ کر غلام خریدا اور اس غلام کو آزاد کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ صفحہ نمبر 222، عنوان ہے پھر مجھے کبھی بھی بھوک نہ لگی۔ قطب راوندی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، جناب فاطمہ زہرا تشریف لائیں اور رنگ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کا
فاقوں سے متغیر ہو گیا تھا۔ حضور نے فرمایا اے فاطمہ سلام اللہ علیہ قریب آئیے۔ جب بیوی فاطمہ قریب آ گئیں تو حضور نے اپنے دست مبارک سینہ فاطمہ سلام اللہ علیہ پر رکھا اور اس وقت جناب سیدہ بچی تھیں۔ پس فرمایا خداوندہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے اور اے زیر دستوں کے بلند کرنے والے، فاطمہ سلام اللہ علیہ کو بھوکا نہ رکھ۔ جب رسول خدا کی دعا ختم ہوئی تو میں نے دیکھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس طرح سے سرخ ہوا کہ گویا خون چہرے مبارک پر جاری تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا اس کے بعد مجھے ہرگز بھوک نہیں لگی۔ صفحہ نمبر 223 عنوان یہ کھانا خدا نے بھیجا ہے۔ بسند معتبر جابر ابن عبداللہ الانصاری سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند روز کھانا میسر نہ آیا آپ کو اور بھوک نے غلبہ کر دیا۔ حجرہ ہائے زنان میں تلاش کیا، وہاں بھی نہ پایا۔ بس حجرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ میں تشریف لائے، فرمایا اے بیٹی کچھ کھانا تیرے پاس ہے؟ میں اسے کھاؤں اس لیے کہ بھوک نے مجھ پر غلبہ کیا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی باخدا میری جان آپ پر قربان، کچھ کھانا میرے پاس نہیں۔ جناب رسول خدا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے گھر سے تشریف لائے۔ اس وقت جناب فاطمہ کی ایک کنیز 2 روٹیاں اور گوشت بطور ہدیہ لائی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس سے لے لیا اور کاسہ نیچے رکھ کر اس پر کپڑا ڈال دیا، فرمایا قسم بخدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اور اپنے فرزندوں پر مقدم جانتی ہوں۔ اس وقت سب بھوکے تھے، پس امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو بھیج کر رسول خدا کو بلوا لیا۔ جب حضور تشریف لائے تو جناب سیدہ نے کہا اے پدر بزرگوار تشریف لے آئیے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد حق تعالیٰ نے طعام میرے لیے بھیجا اور میں نے آپ کے لیے اپنے فرزندوں سے چھپا کر رکھا۔ حضور نے فرمایا اے دختر لے آؤ۔ جب بیوی فاطمہ زہرا نے کاسہ کھولا تو بقدرت حق تعالیٰ وہ کاسہ گوشت اور روٹی سے بھر گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے ملاحظہ فرمایا تو متحیر اور متعجب ہوئی اور جانا کہ حق تعالیٰ نے کاسہ بھر دیا۔ یہ دیکھ کر حمد الہی بجا لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا اور وہ طعام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں۔ بی بی فاطمہ نے عرض کیا یہ کھانا حق تعالیٰ نے بھیجا ہے کیونکہ خدا جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین کو طلب فرمایا اور مل کر کھانا کھایا تو سب سیر ہوئے۔ جناب فاطمہ فرماتی ہیں کہ وہ کاسہ دستور بھرا ہوا تھا اور کچھ کم نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ ہمیں اور سب ہمسایوں کو بھی اس کھانے سے سیر کیا گیا اور حق تعالیٰ نے اس میں بے حد خیر و برکت عطا فرمائی۔ صفحہ نمبر 224 عنوان ہے جنت میں ختیجہ کے قصر کو قصب سے بنایا گیا اور اس کی سپیلنگ ہے یعنی قاف صاد بے۔ صادق آل محمد علیہ السلام سے روایت ہے کہ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے دار فنا سے رحلت فرمائی تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے پدر بزرگوار کے پاس مضطر اور بے قرار آئیں اور پوچھتی تھیں اماں کہاں ہیں، اور جناب رسول خدا خبر انتقال کی نہ دیتے تھے۔ ناگہاں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا آپ کا پروردگار آپ کو حکم فرماتا ہے کہ ہمارا سلام فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہو، خانہ ہے بہشت میں ایک گھر ہے جس کو قصب سے بنایا ہے اور قصب سونے میں نصب کیا اور اس کے ستون یاقوت سرخ کے ہیں اور اس قصر میں آسیہ زن فرعون مریم دختر عمران بھی ہیں۔ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جب یہ سنا تو فرمایا حق تعالیٰ تمام عیبوں اور نقصوں سے پاک ہے اور سلامتی اس میں ہے اور تحقیق اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ صفحہ نمبر 224 عنوان ہے ام ایمن خادمہ سیدہ کے لیے پانی کا ڈول آسمان سے نازل ہونا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے رحلت فرمائی۔ ام ایمن جو کہ خادمہ جناب سیدہ تھی انہوں نے قسم کھائی کہ میں مدینے میں نہ رہوں گی، اس لیے جناب صدیقہ کی جگہ خالی نہیں دیکھ سکتی، پس مدینے سے مکہ چلی گئیں۔ اثناء راہ میں کسی منزل پر بعض منزلوں میں سے ان پر پیاس نے غلبہ کیا اور جب پانی سے مایوس ہوئیں ہاتھ آسمان کی جانب اٹھائے اور کہا خداوندہ میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خادمہ ہوں، کیا مجھے تشنگی سے ہلاک کر ڈالے گا؟ یہ کہنا تھا کہ ایک ڈول آسمان سے
اس کے لیے پانی کا زمین پر اترا اور ایمن نے وہ پانی پیا۔ اس کے بعد 7 سال تک پانی پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ لوگ اس کو کاموں کے لیے بہت گرمی کے ایام میں باہر بھیجتے تھے اور وہ پیاسی نہ ہوتی تھیں، اور یعنی ان کا پیاس غلبہ نہیں ہوتا تھا پیاس کا ان پر گرمی میں بھی۔ اپنے کلام کو ہم یہیں روکتے ہیں اور انشاءاللہ کہ اگلی ریکارڈنگ میں نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔